نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارمی نے بھی امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات پر الگ سے ایک چیپٹر ہے، اسی میں ایک حدیث لائے ہیں۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتدارب من قصعة من غدوة حتى الليل۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا معجزہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک برتن کے اندر کچھ کھانا رکھا گیا اور فجر کے بعد سے لے کر صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 10 آدمی آتے اور کھاتے اس میں سے اور وہ چلے جاتے، پھر 10 آدمی آتے، رات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح سے شام تک لوگ آتے گئے، 10 بیٹھ کر اس میں سے کھاتے گئے اور اٹھ کر چلے جاتے، دوسرے آتے۔ یہ سلسلہ صبح سے شام تک کتنے ہزار لوگ آ کر سارے لوگوں نے مدینے کے کھا چکے ہوں گے۔ جب یہ سنا رہے تھے حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ، تو جو سن رہے تھے ان میں سے پوچھا کسی نے، تو وہ جو برتن تھا جس میں کھانا پہلی بار جو رکھا گیا، 10 آدمیوں کا کھانا ہوگا، تو اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا تھا، اس میں پھر لا کر ڈالتے تھے نہیں۔ تو حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کو اس میں تعجب کیا ہے؟ اس میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کی طرف سے اس میں برکت ڈالی جاتی، لوگ آتے گئے کھاتے گئے، وہ اسی طرح اس میں برکت ہوتی رہی۔ اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی بار پیش آئے۔ مختصر کھانا ہوتا اور ہزاروں لوگ اس کو کھا لیتے، اور کھانا اسی طرح، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اصل تو چیزوں میں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اللہ جس میں برکت ڈالنا چاہے، کسی کی زندگی میں برکت ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے، کسی کے کھانے پینے میں اولاد میں برکت ڈالنا چاہے اللہ ڈال سکتا ہے۔ بندہ اللہ کو خوش کر لے گا تو سب چیز اللہ کی ہے، اللہ سب کا مالک ہے، تو پھر بندے کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں دنیا ہی کی چیزوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا آسمان سے اتارا گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ کھانا تو یہیں کا بنایا ہوا تھا، لیکن اس میں برکت اتنی آتی چلی گئی کہ 10 آدمیوں کا کھانا 10 کر کے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب رات تک لوگ کھاتے رہے، اور وہ اس میں برکت آتی گئی۔ اسی دنیا کی چیزوں میں بھی اللہ برکت ڈالتا ہے، اور اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ جنت کا آسمان سے بھی کھانا، ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کبھی آپ کے لیے آسمانوں سے کھانا اتارا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں اتارا گیا ہے۔ پھر پوچھا اس میں سے کچھ بچ بھی گیا ہوگا؟
آپ لوگوں کے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا ہوگا؟ تو جواب میں فرمایا بچ گیا تھا لیکن پھر وہ سب اٹھا لیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں جب کسی کے سامنے آتی ہے تو اس کا ایمان اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ جو اس وقت کھانا کھائے ہوں گے اور سب دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے، ان کا ایمان کا لیول کتنا بڑھ گیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ تو آدمی جب اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، ہر کام میں جب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس دنیا میں بہت ساری وہ چیزیں دیکھ لے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا اور زندگی بھر اسی ایمان کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ آدمی کچھ محنت کرے گا تو سامنے چیزیں آسان ہوتی جائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنا ہم اسٹڈی کریں گے، آج کل تو بہت آسان ہے، بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہے جو آپ کو آن لائن بھی ہے۔ آدمی کو تھوڑا بہت پڑھتے رہنا چاہیے، اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ، اس لیے کہ ہر چیز کا تعلق علم سے ہے۔ جتنا آدمی جانے گا اتنا ہی وہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے کسی چیز کا جاننا ضروری ہے، معلوم ہوگا تو کرے گا نا۔ ہم کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، فل اسٹاپ لگا دیا ہے، بس کبھی آئیں گے نماز پڑھ لیں گے بس۔ دین سیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں لیکن دین کا علم ہم نہیں سیکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ کبھی آگے نہیں جاتا، بڑھتا نہیں۔ کچھ چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے اپنی زندگی میں۔ اگر ہم اپنا وقت تھوڑا سا نکال کر کے تھوڑا اسٹڈی کریں، کچھ پڑھیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سب سے ایمان کو مضبوط کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں اللہ نے فرمایا جس کو علم دیا جاتا ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے، وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جتنا وہ سیکھے گا، جانے گا اللہ کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈر بھی اور اللہ سے محبت بھی ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہے اس پر عمل کرنے میں خوشی ہوگی۔ صحابہ سب کچھ لگا دیتے تھے دین سیکھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے۔ کسی بچے کو اگر یہ کہا جاتا کہ تم جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تم چھوٹے ہو، تو وہ روتا تھا، بار بار اصرار کرتا تھا کہ مجھے کسی طرح پرمیشن مل جائے۔ آپ پڑھیے کتنے واقعات ایسے لکھے گئے۔ جنگ میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، جنگ میں تو رسک ہوتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے، وہ شہید ہو جائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ ان کے بدن کے اندر تھوڑی بھی جگہ نہیں تھی جہاں تلوار یا تیر کے چوٹ نہ لگے ہو، زخم، پورا بدن ان کا۔ ہر جنگ کے اندر اس ارادے سے وہ شریک ہوتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے، میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤ، مار دیا جاؤ۔ وہ شوق لے کر جاتے تھے، وہ کمانڈر ہوتے تھے لیکن گھس کر کے دشمنوں کے صف میں وہ لڑتے تھے، لیکن ان کو جنگ کے میدان میں موت نہیں آئی، شہید نہیں ہوئی، وہ نارمل ڈیتھ ہوئی ان کی۔
تو موت کے قریب دوسروں کو وہ نصیحت کرتے تھے، تم لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے موت سے اتنا ڈرتے کیوں؟ مجھے دیکھو، ساری زندگی میں اس شوق سے جنگ میں شریک ہوتا رہا کہ اللہ مجھے شہادت سے نوازے گا، میں بھی شہید ہو جاؤں، شہید کا بڑا مقام ہے، لیکن میری قسمت میں اللہ نے شہید ہونا نہیں لکھا ہے، اس لیے میں اپنی بستر پر میری موت ہو رہی۔ اگر تم میں سے کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ اللہ کے راستے میں جا کر اپنے جان کی، مال کی قربانی دے سکتا ہے تو اسے دینا چاہیے۔ جتنا وقت وہ دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے لگائے گا، باقی دنیا کے دھندے کرتے ہوئے تھوڑا وقت نکال کر مجھے دین سیکھنا ہے، منجمد نہیں ہے، آدمی دن بدن سیکھتا رہتا ہے، بس چند چیزیں سیکھ لیے، 10 سورے سیکھ لیے، تحیات سیکھ لیے، بس ہو گیا، نہیں ہے۔ آدمی کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جتنا قرآن و حدیث کا فہم، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت کسی کے اندر آتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ خیر اور ایمان کے راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی جو وحی آئی اللہ کے نبی کے پاس، فرشتہ جبریل، آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، شب قدر کی رات تھی، اس وقت تو نہیں پتہ تھا کہ شب قدر ہے، بعد میں قرآن میں واضح کیا گیا ہے۔ پہلی بار جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی سے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فوراً جواب میں یہ فرمایا، ما انا بقاری، مجھے لکھنا پڑھنا آتا نہیں، میں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہوں۔ ہمارے نبی تو امی ہے نا، ان کو تو ایک ورڈ لکھنا نہیں آتا تھا، اپنا نام بھی وہ نہیں لکھ سکتے تھے، اسی لیے تو آپ نے ایک مہر بنائی تھی نا خاتم کے نام سے، انگوٹھی جو بنائی تھی آپ نے، اس میں یہی لکھا ہوا محمد رسول اللہ، جو وہ اسٹامپ لگاتے تھے خط میں، اس لیے کہ سائن کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ یہی جواب دیا کہ مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے خوب دبایا، یہ مشہور حدیث ہے۔ 3 بار ایسے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اسی نے پیدا کیا، اس کا نام لو اور پڑھو، اس لیے کہ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر علم سیکھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس کو جو بھی ملے گا وہ پڑھنے سے، سمجھنے سے، سیکھنے سے ہے۔ موقع ملے تو غنیمت سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ابتدا قرآن دیکھ کر پڑھنے سے شروع کرنا اور پھر اسے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ وقت ملے، وقت نکال سکتا ہے آدمی، کتنے لینگویج سیکھ لیتا ہے، کتنے سبجیکٹ دنیا میں سیکھتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ میں یہ سیکھ لوں گا مجھے فائدہ ہوگا۔ ڈگری ہونے کے بعد بھی الگ الگ لوگ کورس کرتے ہیں، 6 مہینے کے، 3 مہینے کے، کیوں؟ اس سے ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اسے سیکھے گا حتمی طور پر اسے فائدہ ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی سرخ رو ہوگا اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن قرآن کو جو یاد کیا ہوگا اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو پڑھ۔ دنیا میں جیسے آرام سے تو قرآن پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ، ورتل، پورے گرامر کا حساب کرتے ہوئے، آج پڑھ، تو جتنا پڑھتا جائے گا تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے، ایک سے بڑھ کر جنت میں درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ جتنا تجھے قرآن یاد ہوگا آخری آیت اتنے درجے تجھے ملے۔ جنت کے درجے بھی قرآن آیات کے حساب سے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے علم سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور یہ ساری زندگی رہتا ہے۔ یہ نہ سمجھے بس کورس کر لیا، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر تمیز نہیں ہوتی، آتے ہیں کون سا مجمع ہے، کن کے سامنے ہم بات کر رہے، کچھ پتہ نہیں، کہیں سے کچھ سن لیا، وہ آ کر سنا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک علماء کا ایک میٹنگ تھی سیٹرڈے کے دن، سارے پلناڈو ضلع کے سارے علماء آئے تھے۔ اس میں ایک بہت بڑے عالم کو موقع دیا گیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ بات کرو۔ 3 حدیثیں سنائیں، 3، اور وہ تینوں حدیث نہیں ہیں، جھوٹی ہے۔ ایک عالم جو پورے ضلع میں اس کا نام ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے نام لے کر کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا جا رہا ہے، اور سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب سن رہے ہیں، کوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کر بولے۔ اتنے سارے علماء اس لیے جمع ہو کہ اللہ کے نبی کے نام سے کوئی جھوٹ بولتا رہے اور ہم اس کو سنتے رہے، اور موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے، بس کسی کو بلا لیا اور اس سے بیان۔ ایسے بیانوں سے کیا فائدہ ہے جس میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو؟ اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی ہے نا۔ پورے ضلع کے علماء جمع ہوئے اور چلے بھی گئے، کیا فائدہ ہو اس؟ کسی ایک نے کچھ اس پہ تبصرہ نہیں کیا آج تک۔ میں ایک ہفتے سے دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ بولے گا جب اسے خود سمجھ میں آیا تب نا۔ اور بڑے بڑے ٹائٹل، ساری زندگی مدرسوں میں گزر رہی ہے لیکن علم سے کچھ واسطہ نہیں ہے ان کو۔ ہر دن وہ پڑھاتے رہتے ہیں، چونکہ مدرسے میں ہے، پڑھنا پڑھانا ان پروفیشن ہی ان کا وہ ہے، لیکن کچھ آئے گا، سیکھیں گے تب بات بنے گی نا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو سیکھنا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں تو ایک دم بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی طرف سے ایک بات بھی، کوئی بات بیان کرنے سے پہلے آدمی 10 بار چیک کرے، کھول کر دیکھے، کہیں سے سننے سے کچھ نہیں پتہ چلے گا، کہیں آپ نے حوالہ پڑھ بھی لیا اس سے کچھ نہیں، آپ خود اس کتاب کو کھول کر آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ مستند یعنی صحیح کتابوں سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ جو 40 حدیث یاد کر لیتا ہے نا، صرف 40 حدیث، اس کا شمار محدثین میں ہوگا قیامت کے دن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور 40 حدیث یاد کرنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، اس لیے بہت سارے بڑے بڑے محدثین نے 40 حدیثیں جمع کی ہے آسانی کے لیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھے، کئی کو کون تو پڑھنے والے سمجھنے والے، یہ 40 حدیثہ کم از کم الاربعین، 40 کو اربعین بولتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ امام نووی کی ایک مشہور اربعین ہے، 40 حدیثہ اس میں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے، کم از کم امت کا ہر فرد اسے 40 حدیث یاد ہو، اور اس کو بار بار دیکھ کر، ایک حدیث کو آپ جتنی بار پڑھیں گے اس میں آپ کو الگ کچھ نیا گوشہ کھلے گا۔ ایک بات آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، ختم نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا الگ معاملہ ہے، آپ جتنی بار اس کو ریورس کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے بار بار، ہر بار الگ الگ بات سمجھ میں آئے گی، اور بہت سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے تھوڑا وقت نہیں، ہماری یہ زندگی کا یہ مقصد بھی ہے، ہمیں اللہ نے دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم سارے کام تو کر رہے ہیں،
اور جو مقصد حیات ہے، زندگی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس کی طرف اگر ہماری نظر نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں، تو ہم نقصان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تھوڑا وقت نکال کر اپنے علم اور ایمان میں اضافہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔